صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج بہت ہی اہم، بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی حساس موضوع اور بہت ضروری موضوع مقامات مقدسہ کی عظمت، رفعت، شان، فضیلت اور ان کی جو توہین و تنقیص کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب. ناظرین، کتاب الشفاء سے نسخہ عرض کیا جاتا ہے. آج کے لیے مختصر سا بس یہ وظیفہ میں بیان کروں گا. دشمنوں پر فتح پانے کے لیے، نجات کے لیے جہاں جہاد ضروری ہے، بالکل فرض ہے، نفیر عام ہو تو فرض ہو جاتا ہے، جہاد بھی امت مسلمہ پر فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو کثرت سے پڑھا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے، اور خصوصاً سورہ یاسین ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کم از کم 30 مرتبہ پڑھیں اور پھر دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم تو بے بس ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں. اے اللہ، جو دشمن مسلمانوں پر مسلط ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر بلاد اسلامیہ میں، اے اللہ مسلمانوں کو ان پر فتح و نصرت عطا فرما، آزادی عطا فرما. تو یہ چند ایک وظائف ہیں. یا نقیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، اس کو بھی کثرت سے پڑھیں، اور کم از کم اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو آزادی عطا فرماتا ہے. اللہ کے ان اسماء مبارکہ، ان آیات بینات، ان صورتوں کو اور حدیث مبارکہ میں جو مسنون دعائیں ہیں لازمی اپنے اوراد و وظائف کا حصہ بنائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں، یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں، فرانس کی پروڈکٹس ہیں، انگلینڈ کی، اور ان کے جتنے بھی پشت پناہ ممالک ہیں، ان کی پروڈکٹس کو یکسر فوراً ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. پاکستان ہی کی پروڈکٹس کو یوز کیجئے. دیکھیے پھر پاکستان بظاہر ترقی بھی کرے گا، اور جو ہم ان ممالک کی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں ان کو معاشی طور پر فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. جب وہ سوشل اور اکنامک بائیکاٹ ہوگا اور ان کو ایک دھچکا لگے گا تو پھر پتہ چلے گا اسی پیسے سے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے لیے اسلحہ، اپنی دفاعی طاقت بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی مسلمان بھائیوں پر، فلسطینیوں، کشمیریوں اور دیگر بلاد اسلامیہ کے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو شہید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لازمی چیزیں ہیں. مقامات مقدسہ کی فضیلت کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا جناب علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. اور مقامات مقدسہ جو شعائر اللہ ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی تعظیم قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سب سے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب آپ کا شکریہ، اور FM 96.6 اس پر یہ یاد الہی کے حوالے سے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، آپ نے جو شروع میں بات کی ہے بڑی خوبصورت انداز سے. شعائر اللہ ہیں کیا، جی، پھر ان کی تعظیم، اس پر کیا ہمیں قرآن کریم سے اور رسول اللہ کے فرامین سے کیا تعلیمات ملتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹے جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا دونوں پیغمبر ہیں، جی، اپنی زوجہ محترمہ جناب حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو لے کے ایک بیابان جنگل کے اندر، جنگل بھی نہیں کہیں گے اس کو، لق و دق صحرا ہے جہاں کوئی، بلکہ قرآن نے اسے بوادٍ غیر ذی زرع کہا ہے. تو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، چلے آتے ہیں. بیٹے کو پیاس کی شدت لگتی ہے، جناب سیدہ ہاجرہ بھاگتی ہیں، دوڑ لگاتی ہیں صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف. سبحان اللہ. تو پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے رگڑنے سے زمزم شریف کا کنواں اس کا نکلنا. بے شک. مجھے یہاں پر ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے جی.
کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول اللہ کے آباء و اجداد میں شامل ہیں، جی سرکار ان کی اولاد سے ہیں، تو وہ ان کو تو زمزم رگڑنے سے ملا نا، جی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، وہ کسی نے کہا تھا ان کو بے مانگے ملا اور ان کو رگڑ کر ایڑیاں، سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ کو حوض کوثر، جی اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، ان کو بے مانگے ملا، سبحان اللہ، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، جی مالک کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ سبحان اللہ، اگرچہ ان کی بھی بڑی شان ہے، یوں تو سارے لیکن نبی ہمسر ہی محترم نہیں ہیں، مگر جو مقام حضور کا ہے وہ حضور کا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضرت سیدہ ہاجرہ جب بھاگ رہی تھیں، دوڑ لگا رہی تھیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ننھی ننھی ایڑیوں کے پاؤں رگڑنے سے جی اب جب یہ ان کا دوڑنا تھا، اللہ کریم کو اتنی پیاری ادا لگی سبحان اللہ، کہ صبح قیامت تک کے لیے جی حجاج کے حج کے رکن کے اندر بطور اس کو شامل فرما دیا، سعی شامل فرما، سعی شامل فرما دیا، سبحان اللہ، یعنی دوڑنا صفا سے مروہ میں 7 یہ چکر 7 لگانے۔ چکر جو ہیں یہ لازمی ہوگا، اور پھر اب اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر کس خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، ان الصفا سبحان اللہ، والمروہ من شعائر اللہ، بے شک بے شک، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، اب شعائر اللہ سے مراد کیا ہے؟ شعائر اللہ سے مراد ہوتا ہے دین کی نشانیاں، بالکل ٹھیک، علامات دین، سبحان اللہ، علامات اسلام، جی جن سے دین کی عظمت برقرار رہے، جن سے سبحان دین کی طرف ایک ہمیں رغبت اور سبق حاصل ہو۔ جب صفا اور مروہ جس کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑتی ہیں جی وہ شعائر اللہ بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو خانہ کعبہ سبحان اللہ، جو رب کا گھر ہے، بے شک، بیت اللہ ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں خود خدائے کائنات قرآن کریم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت سبحان وضع اللہ، للناس بے شک بے شک، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، خانہ سبحان کعبہ اللہ، ہے، بے شک، یہ برکت والا ہے، یہ تمام عالمین کی ہدایت کا منبع و مرکز ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خانہ کعبہ۔ جی وہاں تو صرف اور صرف جناب ہاجرہ دوڑی ہیں، جی ٹھیک ہے، حضرت ہاجرہ نبیہ نہیں ہیں، بالکل صحیح، بیت اللہ تو اللہ کے 2 جلیل القدر نبیوں نے بنایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی گویا یوں سمجھیں کہ زمزم بھی انہی کے قدموں سے نکلا جی اور بعد میں بیت اللہ کی تعمیر بھی انہی کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ، بے شک، تو اب یہ شعائر اللہ ٹھہرے۔ اچھا پھر مجھے یہاں پہ رکیے، جی یہ اب خانہ کعبہ ہے، جی، بیت اللہ ہے، جس کو ہم شعائر اللہ سے تشبیہ دے رہے ہیں، بلکہ یقیناً شاعر اللہ میں شامل، شعائر اللہ میں ہے، شامل کر رہے ہیں۔ جو خانہ کعبہ ہے وہ تو شعائر اللہ میں سے شامل ہو، جی تو جن کے صدقے سے کعبہ بنا ہے سبحان اللہ، وہ رسول اللہ کی ذات کو پھر سبحان کیوں اللہ، شاعر اللہ میں سے شمار نہیں کیا بے جا شک سکتا؟ شاعر اللہ میں شامل ہے، اب بلکہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو عادل بادشاہ ہوتا ہے زمین پر وہ ذل اللہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کا سایہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بلا مشارحین، تشبیہ و بلا تمثیل وہ جی ہے، بالکل، اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تو کسی کی تشبیہ نہیں معاذ اللہ، مماثلت بھی نہیں ہو سکتی، یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پرتو ہے وہ سبحان بندہ، اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، تو اگر عادل بادشاہ وہ ذل اللہ ہے جی تو رسول اللہ تو محبوب خدا ہیں، سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہیں، جن کے لیے ساری کائنات سجائی گئی کیا ہے، بات ہے، وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان میرے اللہ، امام کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے سبحان لیے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بے خوب شک، ہے وہ ساری حدیثوں کا ترجمہ میرے امام نے اسی میں کہہ دیا۔ بے شک، اب جب یہ ساری چیزیں شعائر اللہ بنتی ہیں، حجت اللہ بنتی ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا اللہ رب العالمین نے تعظیم کا حکم بھی دیا ہمیں۔ بے شک، اچھا اب ہم تعظیم کریں تو صلہ کیا ہے؟ پھر چلیے قرآن کریم سے ہی معلومات لیں، پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ الحج ہے، ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ سبحان اللہ، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک، بے شک، جو تعظیم کرتے ہیں اللہ کے شعائر کی جی تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو تقوی نصیب کرتا سبحان ہے اللہ، اس تعظیم کی برکت سے۔ علامہ صاحب دیکھیے اسی 17 پارے میں اسی سورہ مبارکہ میں
جو قربانی کے جانور ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شعائر اللہ فرمایا ہے، والبدن شعائر اللہ لکم فی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھ کر اور میں قرآن کریم ہی پھر دیکھیے کیسی خوبصورت بات ہے۔ آپ کہتے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی یاد الہی ہے، تو ہم یاد الہی میں بھی اللہ کے قرآن سے ہی ساری ماشاءاللہ۔ بے شک۔ اچھا، اب یہ پارہ نمبر 2 ہے اور سورہ بقرہ ہے اور بالکل آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، سبحان اللہ، پوری آیت ہے، وقال لهم نبیہم آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، سبحان اللہ۔ اچھا اس سے بھی آگے پڑھیں، جی، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ بالکل صحیح۔ اچھا ہم نے تو آیت پڑھ لی، جی، اب ہمارے ناظرین و سامعین سماعت کر لیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جناب سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، بے شک۔ ان کی آل موسیٰ و آل ہارون، ٹھیک ہے، اور ترکہ جو ان کا ہے، ترکے میں دیکھیں آپ کیا ہے، عصا ہے، تورات شریف کی کچھ تختیاں ہیں، جی، جناب موسیٰ پاک کا عصا ہے، ان کے نالین ہیں، جی، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام جنت سے لائے ہیں اس کو، سبحان اللہ، چلتا آ رہا ہے ہر زمانے میں، بے شک، سارے انبیاء کی تصویریں ہیں اس میں، ہمارے آقا خود کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ یہاں ایک اہم نوٹ، یہ تصویریں کسی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں، بالکل ٹھیک، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، بالکل صحیح، یعنی یہاں سے کوئی تصویر ہاتھ سے بنانا منع ہے، چونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب مکہ فتح ہوا ہے جی، تو حضور تشریف لانے لگے ہیں تو مکہ شریف کی دیواروں پر انبیاء کی تصویریں تھیں، سرکار تب تک داخل نہیں ہوئے جب تک ان کو صاف نہیں کروا دیا، ٹھیک ہے، بلکہ کچھ تصاویر رہ گئیں تو رسول اللہ نے اپنے مبارک دست سے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو صاف فرمایا، سبحان اللہ، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ اپنے مشائخ کی، اپنے شیخ کی، مرشد کی، پیر کی تصویریں گھر میں لوگ فریم کر کے بڑی بڑی کر کے لگا دیتے ہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا عام تصویر سے زیادہ گناہ گار اس میں ہم ہوتے ہیں، بالکل صحیح، کیونکہ عام تصویر کی، والد کی تصویر کی کم تعظیم ہوتی ہے جتنی شیخ کی تصویر کی ہوتی ہے، بالکل صحیح، تو اس لیے ان کو ختم کیا جائے۔ اس بقیۃ مما ترکہ، جو کچھ چھوڑا اس میں یہ تصاویر بھی ہیں، اس میں ان کے نالین بھی ہیں، اس میں عصا بھی ہے، تورات شریف کی تختیاں بھی ہیں۔ بے شک۔ اب اس تابوت سکینہ کی، جی، پہلے تو اس کے تابوت کے معنی بھی بڑے پیارے ہیں۔ اچھا، یہ توبہ، تابوت، ان کا سب کا مصدر اور جو ہے نا وہ ایک ہی مستقبل، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا بار بار لوٹنا اور رجوع کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس تابوت میں سے کوئی چیز کوئی نکال بھی لیتا تھا تو اللہ کریم اس کو پھر دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے اسی میں لوٹا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تابوت کا لفظ معنی ہو گیا، اور سکینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر مومنین ہیبت زدہ ہو جائیں، مومنین کوئی پریشانی ہو جائے تو اللہ اپنی رحمت سے ایسے ان کو ایسی کیفیت میں لے آتا کہ ان کے دلوں کو سکون اور راحت اور چین مل جاتا، اطمینان حاصل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ جالوت کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ ہوتا تھا، تو طالوت بادشاہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی کے طور پر ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ اگر وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس دوبارہ لوٹ آئے جی تو سمجھو کہ یہ بادشاہ ہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ وہ سارا سورہ بقرہ کے آخر میں بالکل صحیح۔ مدینہ طیبہ، مسجد نبوی کی فضیلت، وہ بھی حرم ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی جی۔ مسجد نبوی شریف کے بارے میں فرمایا جس نے باجماعت یہاں پہ 40 نمازیں ادا کی میری مسجد میں آ کر، اس میں لفظ میری مسجد والا بھی بڑا لطف والا سبحان ہے، اللہ۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے میری مسجد، جی جی، رسول اللہ کو اختیار ہے کہ اپنی مسجد کو اپنی مسجد فرما سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 40 نمازیں باجماعت میری مسجد میں ادا کی، میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد نبوی شریف کی فضیلت۔ بے شک۔ دیکھیں قاضی ایاز نے الشفاء میں لکھا ہے، جی، مسجد نبوی میں ہی ہمارے آقا علیہ السلام کا روضہ اقدس بے ہے۔ شک۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے اس مسئلے پر، کسی نے بھی آج تک انکار نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ اللہ کی ہزارہا مخلوقات میں سب سے افضل عرش ہے اللہ کا، بالکل ٹھیک، سب سے افضل، جی، اور اس عرش سے بھی افضل زمین کا وہ حصہ ہے جس زمین کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ جسم اقدس کو بوسے دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایسے ہی تو قسمیں نہیں اٹھائی جا رہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اچھا یہ نہیں فرمایا کہ وہ برکتیں پھر وہاں پر تھیں ساری مکہ مکرمہ میں، حضور وہاں سے یہاں تشریف لے آئے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں ساری برکتیں امنڈ کر حضور کے ساتھ ہی یہاں پر سبحان اللہ، کیونکہ برکتیں مکان میں نہیں ہوتی، برکتیں مکین میں ہوتی ہیں۔ بے شک۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ دگنی برکت عطا فرما، دگنی برکتیں عطا فرما۔ اچھا پھر یہاں پر دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت حدیث یاد دلا دی،
حضور نے دعا میں یہ لفظ کہے مالک وہ تیرے خلیل تھے اور میں تیرا حبیب ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے مکے کے لیے دعا کی, میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں. بے شک. ہر نبی کی دعا مستجاب ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے. بے شک. کل نبی مستجاب, سبحان اللہ. ہر نبی کی دعا مستجاب ہے, قبول ہے. لیکن حبیب خدا کے تو رب لاڈ اور ناز اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اکبر. اور قد نرى تقلب وجهك في السماء, اور کبھی اللہ کریم فرماتا ہے ورفعنا لك ذکرک. مفتی صاحب قبلہ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے ہیں, آپ تو اس کو اللہ یہی فرما دیتا ورفعنا ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دی. نہیں, فرمایا ورفعنا لك ذکرک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ناز ہیں, یہ ناز برداری ہیں. بلکہ اماں جی عائشہ کہتی ہیں, یہ بخاری میں ہے, یہ مشکات میں حدیث ہے, کہتی ہیں حضور میں نے دیکھا ان ربک یسارع فی ہواک, آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں آپ کا رب اتنی جلدی فرماتا ہے. اللہ. ادھر خاطر عاطر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے, آپ نے بات چلی ہے مسجد اقصیٰ 16-17 ماہ تک ہم نمازیں پڑھتے رہیں اس کی طرف منہ کر کے. سکال اسلام نماز پڑھ رہے تھے تو دل میں خیال آیا ظہر کی نماز ہے, قادہ اولا پہ بیٹھے ہیں, یوں آسمان کی طرف دیکھا, اللہ کو ادا بہت پسند آئی, قیامت تک قاری کی قرات کا حصہ بنا دیا. پیارے ہم آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں. اچھا, حضور کے دل میں تھا کہ قبلہ بدل جائے, کعبۃ اللہ بن جائے. دیکھیں بات یہ ہے, محبوب جہاں تشریف لے جائیں وہاں پر فضیلت آ جاتی. بے شک. بے شک, اس میں کوئی شک. اچھا, یہ شرف تو خانہ کعبہ کو بھی نہیں ملا, یہ تو مسجد نبوی کو بھی نہیں ملا جو حضور نے مسجد اقصیٰ کو بخش دیا. کیسے؟ معراج کی شب اس روئے زمین کی چھاتی پر آسمان کی چھت کے نیچے یہ منظر نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا. سبحان اللہ. شب معراج آدم پاک سے لے کے مصطفیٰ تک سارے انبیاء سبحان اللہ صفیں بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر محبوب کے پیچھے اقتداء میں کھڑے ہیں. مسجد اقصیٰ میں کھڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مسجد اقصیٰ کی زمین پر ایک ہی وقت میں اللہ کے سارے انبیاء کی پیشانیوں کو مسجد اقصیٰ کی زمین نے بوسے دی. سبحان اللہ. الذی بارکنا حولہ. سبحان اللہ. آپ اس بات پر دیکھیے, غور کیجئے مفتی صاحب قبلہ, کہ اللہ تعالی نے کیسا شرف بخشا کہ وہ مسجد, اس کی گنجائش جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے, اس کے اندر تو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی گنجائش تو نہیں ہے. آج بھی آپ نکال کر دیکھ لیں, اس مسجد میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے. پھر آپ سوچیں کہ شب معراج سارے انبیاء کیسے سما گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی معجزہ ہے, یہ بھی معجزہ ہے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, پھر یہاں پر ایک اور پوائنٹ غور کرنے والا ہے. شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں سارے کے سارے انبیاء نماز ادا کر رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت فرما رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر کسی نے کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا. اب حضور سے پہلے دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا, سارے انبیاء نے خطبے دیے میں ملتا ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہی فرمایا کہ یہ تمام انبیاء مرسلین کے امام ہیں, یہ خاتم النبیین ہیں. اور انبیاء کرام نے خود ہی تو عرض کیا کہ آپ امامت فرمائیں. مسلم شریف کے لفظ ہیں, حضور فرماتے ہیں جبریل نے اذان دی اور میرے دل میں تھا آپ کون نماز پڑھائیں گے, پھر انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. سارے انبیاء کا خاموشی سے اقتداء پہ پیچھے, نہ صرف خاموشی سے نماز پڑھ لینا, بعد میں خطبوں میں حضور کے قصائد پڑھنا, حضور کی حضور علیہ السلام کی امامت پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. جن کو مصطفیٰ کو جو کھڑا کریں وہ مصطفیٰ امام الانبیاء بنتے ہیں. امام الانبیاء جس کو مصلی پہ کھڑا کریں ہم انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور پھر دیکھیے یہ سارے انبیاء جو آئے ہیں یہ محض روح کے ساتھ نہیں آئے, روح مال جسد آئے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں سے ہی تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے جس کو فاضل بریلوی نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہ خوبصورت انداز میں پھر مسجد اقصیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مررت بقبر موسیٰ, مسلم کے لفظ ہیں, ہم موسیٰ کی قبر سے گزرے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے تھے نماز ادا کر رہے تھے. اچھا, یہاں پر مجھے ایک بات خوبصورت کہنی ہے. یصلی صلاۃ مصدر سے ہے, اس کے ایک معنی درود کے ہیں, ایک نماز کے ہیں. اچھا, حضرت شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ترجمہ سارے یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, کیونکہ ایک حدیث اور جو ہمیں سب بتاتی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون سبحان اللہ عند ربہم, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, رزق بھی دیا. اچھا, اسی لیے وہ یصلون کا معنی یہاں پر بھی حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے, مگر مجھے نہیں یہ مزہ دیتا ترجمہ.
فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ پاک ساری زندگی یہ کہتے رہے یا اللہ مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے، سبحان اللہ، آج جب کہ سب کو پتہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ جانا ہے، وہاں محبوب نے آنا ہے، جی جی، تو کیا یہ نماز ہی پڑھتے رہ گئے؟ نہیں، بلکہ آمد مصطفیٰ پر اپنی قبر میں کھڑے ہو کے ہاتھ مان کر رسول اللہ پر درود پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، اور نماز میں بھی پڑھ رہے ہوں تو اس میں نماز درود ہے، بالکل ہے، اس میں بھی تو درود ہے، اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ شریف میں پہنچے، نماز پڑھائی، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو دل میں خیال آیا قبلہ بدل جائے، تو اللہ کریم نے اسی وقت بھیجا جبریل امین کو، پیارے خیال آیا ہے تو پھر دیر کاہے کی؟ مسجد قبلتین کا جو بات جی وہ مسجد بنو سلمہ کی وہ مسجد موجود ہے، قبلتین موجود ہے، آج بھی وہ ادھر ڈائریکشنز کی منشن کر دیا ہوا ہے کہ یہ ادھر نماز پڑھی جا رہی تھی، پھر ادھر ہو گیا منہ سارا، وہ اس پر لکھا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جب وہ دل میں خیال آیا تو اللہ کریم نے بھیجا کہ پیارے آپ، اب یہاں پر پھر قرآن کریم کے لفظ دیکھیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ نہیں کہا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کریں ہم اسے قبلہ بنائیں گے، فرمایا پیارے آپ آج مشرق کی طرف بھی منہ کر دیتے تو ہم اسی کو جسے آپ چاہتے ہیں ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان تینوں مقامات مقدسہ کی شان ہے۔ حرم کی یہ ہے کہ 1 لاکھ کا نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی شریف میں 50,000 کا ثواب ہے، مسجد اقصیٰ کے اپنے فضائل حضور علیہ السلام میں کتنے انبیاء کا، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے حضور قبلہ مفتی صاحب، ہمارا مذہب اسلام ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے اغیار کے ساتھ بھی، ان کی جو اسلامک پلیسز ہیں، جو ان کے اپنے مذہب کی عبادت گاہیں ہیں، ہمارا مذہب تو ان کو بھی کچھ نہیں، ہم خود مسجد اقصیٰ دیکھ لیں، بالکل صحیح، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح فرمایا ہے تو بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی قتال کے اس کو فتح فرمایا ہے۔ اور اس میں حضرت سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ایک سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ آپ، ان کا ایک پوپ تھا بڑا عیسائیوں کا، اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے آپ کو کہا، آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ مجھے فلاں اصل جو ہے نا وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یا داؤد علیہ السلام کی کوئی جگہ تھی، اس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، وہ آپ کو لے جائے ہر چرچ کے پاس، گرجا گھر، یہ ان کا ہے۔ فرماتے تھے نہیں یہ نہیں ہے، پھر فرماتے، وہ کہتا کہ یہ ہے، آپ فرماتے تھے یہ نہیں، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی آپ کو پہلے پتا تھا کہ وہ کون سا مقام ہے۔ چلتے 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 ایک مقام پہ پہنچے، اس نے کہا یہ ہے، فرمایا ہاں یہی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا آپ نماز پڑھ لیں۔ فرمایا اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو میں حجت قرار پاؤں گا۔ بالکل صحیح۔ تو ہم آپ کی ان عبادت گاہوں کو، ان گرجا گھروں کو ختم نہیں کرتے، لیکن آپ اپنے کام کریں اور ہمیں اپنے کرنے دیں۔ بالکل صحیح۔ اور وہ جو معاہدہ ہوا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس کی اگر آپ ساری سطور پڑھتے ہیں، اس کی ساری شقیں پڑھتے ہیں تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ ہمارے مسلمان ایسی خوبصورت مثالیں رقم کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی، ان کو عبادت کی، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل اس میں آزادی، مکمل طور پر آزادی دی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہم تو حیران ہیں کہ جب ہم ان کی معاملات کی اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں تو آج مسلمانوں کے ساتھ اتنا ستم کیوں ہو رہا ہے؟ جی علامہ صاحب، میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان نہ لائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہو، معاذ اللہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لاتا تو مسلمان ہی نہیں رہتا، اور تعظیم نہیں کرتا تو پھر بھی مسلمان نہیں ٹھہرتا۔ ہماری تو بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہماری تو تعلیمات میں سے یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ، بے شک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جی بے شک، ہمارے نزدیک اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی جو ہے وہ توہین کرتا ہے، جس طرح نفس نبوت کے اندر ایک نبی کی توہین سارے انبیاء کی توہین ہے، ہمارے نزدیک یہی معاملہ سارے انبیاء کے ساتھ۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول ڈوگر ہیں، علی عباس صاحب ہیں، احمد ڈوگر ہیں، غلام حسین ڈوگر ہیں۔ آپ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں محمد ارشد صاحب، 4 سال کا بچہ کہتے ہیں کہ پیشاب کر دیتا ہے، کوئی وظیفہ، ایک تو اس کا علاج کروایا جائے، علاج بھی ضروری ہے، دوا جو ہے یہ بھی سنت نبوی ہے، دعا کے طور پر
آپ سورہ فاتحہ جو سورۃ الشفا بھی ہے 7 مرتبہ رات کو سوتے وقت اس پر دم کر دیں اور اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ مکوانا سے عمران صاحب ہیں، نظر کہتے ہیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا، کوئی وظیفہ انہوں نے پوچھا بتا دیں۔ یا نورو، اس کو ایک تو کثرت سے پڑھیں، دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آئے آپ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چومیے، آنکھوں پر لگا لیجئے، انشاءاللہ آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کی جتنی بھی تکلیف ہے ان سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، صدر علی ہیں، انہوں نے جوائن کیا، انہوں نے بھی نظر کا ہی پوچھا ہے، آپ کے لیے بھی یہی وظیفہ یا نورو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھیں اور انگوٹھے چومیں جب نام نامی اس میں گرامی آئے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں طارق لطیف صاحب، کہتے ہیں محترم محمد لقمان رضا صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آمین۔ خواب کا آپ نے کہا ہوا میں اڑنا، جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت والا فرمائے، آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، پریشانی کے اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ جنگ سے ہیں ہمارے ساتھ غالباً نور صاحب ہیں، سورہ یاسین خواب میں تلاوت کرنا، جی بالکل بہت اچھا ہے، پروگرام کو نے پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ اسی طرح کام کے لیے ایک ہمارے لسنر کہتے ہیں کہ کام کے لیے دل نہیں چاہتا، آپ یا رزاقوں کی ایک تو کثرت کریں، دوسرا درود پاک کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، اور نماز لازمی پڑھا کریں۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور لسنر ہیں محمد طیب حسن صاحب موزہ تاجہ بیر والا سے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم لقمان رضا بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں میری گزارش ہے کہ اب امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ اسرائیل اور فرانس کی تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کر دیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو مزید استقامت عطا فرمائے اور بابا رضوی علیہ رحمہ کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ جی آپ کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچا دیا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارکہ، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا تو دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی رضا اور مرضی کے مطابق حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا فرما کہ پھر میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، یہ دوسری دعا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو بھی اچھی نیت کے ساتھ اس مسجد اقصیٰ میں آئے، یہاں نماز پڑھے، سیدنا داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اس کو گناہوں سے بخش دے اور یوں بخش دے جیسے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 دعائیں، ان کی پہلی 2 دعائیں تو قبول ہوئیں، فوراً قبول ہوئیں، اور ان کو لوگوں نے دیکھا، تاریخ انسانی نے دیکھا، انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی جو کسی اور کو نہ ملی، سمندروں پر، دریاؤں پر، پہاڑوں پر، پرندوں پر، جنات پر، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی زندگی گزارا کرتے ہیں وہ بھی ملا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تیسری دعا بھی قبول فرما لی ہوگی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی مسجد اقصیٰ بہت ببرکت ہے، بہت فضیلت والا، اللہ تبارک نہ حول، اللہ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 3 مسجدوں کا سفر جو کیا جائے، اور یہ نیت کے ساتھ باقاعدہ قصد اور ارادے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یعنی یہ بھی ان مسجدوں میں آنا بھی بابرکت ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ لہو لہو ہے، فلسطین لہو لہو ہے، فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، بہت بے دردی کے ساتھ، بہت ظلم روا رکھا جا رہا ہے، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم وہی پروڈکٹس انہی کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں، یہود و نصارہ، خصوصاً یہود کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں، ادھر کشمیر میں ہنود کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ان کی پروڈکٹس خریدتے ہیں، انہی سے وہ اپنی معاشی طاقت بھی مضبوط کرتے ہیں، دفاعی طاقت بھی مضبوط کرتے ہیں، اسلحہ، میزائل، سارا کچھ وہ خریدتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، اور وہی ہمارے مسلمان بھائیوں پر اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے چاہوں گا، اور پھر ایک چیز علامہ صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا، نام نہاد میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور نام نہاد انتشار پسند اینکرز ہیں، وہ اسلامی شاعر کی توہین کر رہے ہیں۔ کوئی انڈیا میں کرتا ہے، مسجد نبوی کا پورٹریٹ ایسا بنایا جاتا ہے، توہین ہوتی ہے، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ کی حالت تو ہمارے سامنے ہے، اس کا تعظیم۔ اور اسی سلسلے کو اگر غور سے دیکھا جائے، حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ سارا دجالی، دجل، مکر، فریب، جھوٹ، سارا میڈیا اور سارا یہ معاملات، اور پھر دجال جو ہے وہ اسی طرح
کوشش کرے گا، اگرچہ مکۃ المکرمہ، مدینہ طیبہ اور مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن کوشش تو اس کی ہوگی، یہ وہ انہیں کوششوں کا حصہ نہیں ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ابھی ہمیں اپنے ان شعائر کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ ہر طرف سے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. جی. ہمارے ایک دوست عالم، ہم ان سے بیٹھے اسی طرح کی یہ میڈیائی سازشوں پر گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس طرح کی برائی ہو نا اس کا جواب بھی آگے سے اسی انداز سے دیا. بالکل صحیح. رسول اللہ کے صحابہ کسی جنگ میں شریک تھے اور رسول اللہ پردہ فرما چکے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں یہ ہو رہا تھا. جی. تو ان کے جو آگے سے نصرانی تھے انہوں نے آگے سے کہیں کہ یہ کہہ دیا ان کے چیف نے کہ تم میں سے جو مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف کا یعنی سپہ سالار کا سر قلم کر کے لائے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا. جی. اس نے یہ اعلان کیا کیا، ادھر سے تو جناب بھگدڑ مچ گئی. اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ سیدنا خالد بن ولید تھوڑا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ بن گیا. بالکل جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا. ان کو پریشان دیکھ کر ایک دوسرے صحابی آئے. انہوں نے اس کا توڑ اسی طریقے سے کیا. انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہے؟ کہا بات ہی پریشانی کی ہے، دیکھو نا ہو کیا رہا. جی. انہوں نے کہا حضور پریشانی کی کیا بات ہے، آپ یوں کیجئے نا، آپ بھی ویسا ہی اعلان کر دیں. انہوں نے کہا میں کیسے اعلان کر دوں؟ انہوں نے کہا آپ یہ اعلان کریں کہ جو ان کے سپہ سالار کا سر اتار کر لائے گا فتح حاصل ہوگی، مال غنیمت آئے گا، تو جو سر اتار کے لائے گا میں اسی کی بیٹی اس کے ساتھ نکاح دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے خوش ہوئے، خوشی سے اچھل کے اعلان کیا اور چند ہی لمحوں کے بعد سارے کا سارا نظام ہی پلٹ کے رکھ دیا. سبحان اللہ، فتح حاصل ہو گئی. حضور ہمیں اس وقت اور آپ نے، میں قطع کلامی کی معذرت، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. جی جی. انہوں نے اپنی ٹوپی میں وہ مبارک سیے ہوئے تھے. اچھا وہ شاعر اللہ کی ایک تعظیم کی صورت تھی. بے شک. اچھا پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رسول اللہ کے ناخن ہیں، سرکار کی قمیض مبارک ہے، سرکار کے منہ مبارک ہیں، میرے ساتھ کفن میں دفنا دینا، مجھے اللہ اسی کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا. آپ پھر دیکھیے آج چونکہ یہودیوں کا قبضہ ہے مسجد اقصیٰ شریف پر، جب فاروق اعظم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ یہودی ہمارے ساتھ یہاں ایلیا میں آ کر نہیں رہ سکتے. یہ ان کا معاہدہ تھا. ٹھیک ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا، سارا سلسلہ ہوا تھا. اچھا اب ان کی کیفیت یہ ہے، قرآن کریم فرماتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے. مشرکین کا بھی فرمایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جی بالکل ٹھیک. یہ آپ سے کبھی ہرگز راضی ہو ہی نہیں سکتے. اس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے جتنے اسلامک اسٹیٹس کے ریاستوں کے جو اس وقت ہیں، ان سارے حکمرانوں کی اس میں نصیحت ہے کہ آپ ان کی خوشنودی کیوں چاہ رہے ہیں، یہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. قرآن کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لا یعلونکم خبالا، یہ تمہاری تباہی میں کوئی تمہارا لحاظ نہیں رکھتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اور اللہ فرماتا ودوا ما عنتم، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مشقت میں پڑے رہیں، مشکلات اور پریشانیوں میں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا لہو لہو ہے، یہ ہمیں صرف احساس ہے مسلمانوں کو، نہ صرف اس لیے کہ ہمارے وہ مسلم بھائی ہیں، یہ بھی ہمارا حق ہے، بلکہ ہم کسی دوسرے مذہب کو بھی کہیں پر ظلمن ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں. چاہے جائے کہ ہمارے اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے بالکل انسانیت کی بات ہم تو کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے ودوا ما عنتم، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو. اور اللہ فرماتا قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ باتیں کر رہے ہیں نا اسرائیل کے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم یہ وہ کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے یہ تو ابھی انہوں نے اپنے منہوں سے ظاہر کیا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے کتنا بڑی ان کی پلاننگز ہے. یہ دیکھیں نیو ورلڈ آرڈر، یہ ایلومیناتی تنظیمیں، یہ سارا برٹش فیملیز کا یہ سارے کام کرنا، یہ سارا کچھ اسی کے پیچھے سارا کچھ چھپا ہوا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ممتحنہ کی سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اپنے اور میرے دشمن کو اپنا کبھی بھی دوست نہ بنائیے گا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. بے شک بے شک. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو تعلیم دیتے ہوئے، اب آپ نے فرمایا حل کیا ہے اس کا؟
اس کے حل کے لیے دیکھیں قرآن و سنت کی کیسی تھا. اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ بالکل ٹھیک، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. بالکل صحیح. ہر وقت جتنی تمہیں استطاعت ہے گھوڑوں کو باندھنے کے ساتھ جی. اپنی تیاری رکھو. کیوں؟ آگے فرمایا ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، تم اپنے اور رب کے دشمن کو ڈرا کے رکھو. بے شک بے شک. تو آپ اس پھر بلکہ مجھے ایک حدیث یاد جی. ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ہماری یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ جی. اللہ کے محبوب نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم ذلہ. بے شک جب تم جہاد کو ترک کر دو گے تو تمہارے اوپر ذلت مقدر ہو جائے گی، مسلط کر دی جائے گی. جہاد کو ترک کر دو. اور اگلا جواب حضور نے حل دیا جی. حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ. 580 کے قریب آیات ہیں جہاد کی قرآن کریم. علامہ صاحب اس وقت ختم ہو چکا، یعنی دین اسلام کی طرف لوٹیں گے، جہاد کی طرف لوٹیں گے تو ہمارا حل خود بخود ہے. نکل آئے گا. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا